الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آداب الصوم میں آج ہم یہ چوتھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی سماعت کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ جب تک ہم روزے کو آداب کے ساتھ نہیں رکھیں گے، روزے سے وہ برکات اور وہ روحانی فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روزے کی فرضیت کی گئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی یہ ہے ہی گناہوں سے بچنے کا نام۔ چنانچہ روزے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا اور ان خلاف شرع امور سے بچنا جو روزے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ آج ہم چوتھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ باقی تمام اعضاء کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، پیٹ کو مشتبہ اور حرام چیزوں سے بچانا۔ ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا جس کو پکڑنا جائز نہیں ہے، یہ روزے کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ پاؤں سے کسی ایسی طرف چل کے جانا جو کہ معصیت اور گناہوں کی جگہ ہے، ایسی جگہ چل کے جانا یہ روزے کے آداب کے منافی ہے، یہ روزے کی برکات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت پیٹ کو مشتبہ اور حرام چیزوں سے بچانا یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی حدیث کی شرح میں محدثین نے بہت سے اقوال کیے ہیں۔ اس میں ایک بڑا مشہور قول یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے اور اس کو حرام مال سے افطار کرے تو جتنا ثواب روزے کی وجہ سے ہوا تھا وہ سب ثواب حرام کھانے کی وجہ سے جاتا رہا اور سوائے کھانے پینے کے کچھ بھی نہ ملا۔ تو گویا کہ پیٹ کو، معدے کو مشتبہ اور حرام غذا سے بچانا یہ بھی روزے کے سحری اور افطاری کے آداب میں سے ہے۔ یہ بھی اس کی شرح کی گئی ہے کہ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی ریاکاری کر دی یا کچھ دکھلاوے کی نیت کر دی اور اپنی نیت کو خالص نہ رکھ سکا تو بھی اس کے روزے کے اثرات، اس کے روزے کی برکات سب جاتی رہیں۔ چنانچہ روزے کے آداب میں یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کی مکمل حفاظت کریں۔ پہلے 3 اعضاء کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ اشرف الاعضاء ہیں، یعنی انسان کی نگاہیں، انسان کے کان اور انسان کی زبان۔ اب جملہ سارے اعضاء یہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہیں۔ چنانچہ قلب یہ اعضاء کا سردار ہے، اس کو بھی اللہ کی یاد میں لگائے رکھنا اور روزے کے اندر اپنے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے دینا، حرام خواہشات اور حرام شہوات کی طرف متوجہ نہ ہونے دینا، یہ بہت اہم ہے۔ آج کل سکرین کی وجہ سے شہوات عام ہیں، گناہوں کی طرف عمومی طور پہ دل میں وساوس آتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ گناہوں کے خیالات انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ روزے کے اندر سکرین سے بچنا، نیٹ سے روزہ رکھنا، یعنی نیٹ کو استعمال نہ کرنا، سوشل میڈیا سے گریز کرنا، نامحرم سے بچنا، کہ ان چیزوں سے قلب کے اندر بھی برائی اور وساوس آ جاتے ہیں۔
تو روزے کے آداب یہ ہیں کہ ہم اپنے بدن کی مکمل حفاظت کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پہ گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ جو گناہوں سے بچ کے روزہ رکھتا ہے اس سے روزے کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو وہ روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے لیے گناہوں سے مستقل بچنا آسان ہو جاتا ہے اور تقوی کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ آخر میں یہ ایک اضافی گزارش کروں گا کہ روزے کے مقاصد میں چونکہ تقوی ہے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، اس لیے سحری اور افطاری میں اتنا زیادہ کھا لینا کہ صرف کھانے کے وقت بدل جائیں اور حقیقت میں بھوک انسان کو محسوس نہ ہو، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ مشائخ صوفیاء نے تو یہاں تک تحریر کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی انسان کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو لوگ افطاری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ان کے لیے تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کریں اور اپنے کھانے پر بھی غور کریں اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی گریز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی یہ برکات اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ پوری برکات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔